اضلاع کے جو بے روزگار نوجوان ہیں کیا نیشنلسٹ گروہ آسانی سے ان کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ سارے کو تو نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو میں نے کہا وہ نوجوان جن کا ایکٹیو پاکستان کے ساتھ ایکٹیو سٹیکس نہیں بن رہے ہیں، جو بنانے پڑیں گے ہمیں، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے قبائلی علاقوں میں، جس میں ہمیں قبائلی علاقوں کا انفراسٹرکچر بنانا چاہیے، وہاں پہ اسکول کالجز اور اسپتال بنانے چاہیے، انڈسٹری کو ترقی دینی چاہیے، روزگار کے مواقع ہمیں دینے چاہیے. تو ایسے نوجوان جو کچے ذہن کے مالک ہے وہ ان کے پاکستان کے خلاف جو نو بیانی ہے اس کے بیانی کے تحت آتے رہیں گے. اس لیے ہمیں پازیٹیولی اس مسئلے کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریٹیولی نہیں، پازیٹیولی ہمیں اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اور ان لوگوں کو ہمیں تاریخ پڑھانا چاہیے. تاریخ ان کو تاریخ کا پتہ نہیں، ایک طرفہ تاریخ وہ سنتے ہیں. ایک تو یہ نیشنلسٹ جو ہے جنہوں نے ڈیفیکٹو ہے ان کا وہ ہے، ان کا جو وہ ہے وہ بہت ڈیفیکٹو ہے. افغانستان کا بیانیہ بھی بہت ڈیفیکٹو رہا ہے. لیکن چونکہ میں نے کہا کہ یہاں پالیسی میکر نہیں جانتے کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے. پالیسی میکرز کو اپنے آپ کو اس مسئلے پہ اپنے آپ کو اس کو ایک سرسری مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایک سرسری سفارتی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو ایک ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے. اس ڈیپ روٹڈ مسئلے کے لیے ہمیں ڈیپ روٹڈ اس کے لانگ ٹرم ڈیپ روٹڈ علاج کرنے چاہیے. تو وہ اگر ہم نہ کر سکے تو وہ یہ روزگار کا مسئلہ پاکستان میں عموماً ہے اور خصوصاً قبائلی علاقہ میں ہے، تو اس کا مسئلہ نوجوانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے اس پہ بھی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح ہم ڈیل کر رہے ہیں اس مسئلے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں شدت کے ساتھ اس قبائلی علاقے میں ڈیولپمنٹ ورک کرنا چاہیے، روزگار کے مواقع پیدا کرنا چاہیے، ہمیں تعلیم کو عام کرنا چاہیے، صحت کے وسائل پیدا کرنے چاہیے، سڑکیں بنانی چاہیے، ہمیں سوشل میڈیا کا وہ نیٹ ورک بڑھانا چاہیے. ہمیں وہ سارے عناصر وہاں پہ پیدا کرنے چاہیے جو ہمارے شہروں میں ہیں یا ہمارے دیگر علاقوں میں ہیں. سر، اس طرح افغانستان کا ہمارے قبائلی اضلاع کے نوجوانوں کو قومیت کے نام پہ ورگلانے میں کیا کردار ہے اور اس فتنے سے کس طرح نمٹا جائے؟ میں نہیں سمجھا یہ کیا مطلب ہے. افغانستان کا کیا کردار ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع کے نوجوانوں کو وہ قومیت کے نام پر ورگلاتے ہیں اور پھر اس قسم کے جو افغانستان کو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کو یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لوگ اس لیے نہیں سمجھتے بلکہ الٹا ان کے زیر اثر آ رہے ہیں. ہمارے جو پشتو لینگویج کے ساتھ، پشتو زبان کے ساتھ، پشتو لٹریچر کے ساتھ جو تعلق رہتا ہے وہ افغانستان کے بیانیے کے تحت آ جاتے ہیں. وہ اس لیے آ جاتے ہیں کہ ان کا کچا ذہن ہوتا ہے. ہم نے اگنور کیا اس مسئلے کو، میں نے پہلے بھی بتایا، ہم نے اس مسئلے کو ابھی تک اگنور کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پشتونوں کے حقوق کا اور پشتونوں کے ہسٹری کا نمائندہ سمجھ کے ہمیں یہ مسئلے کو حل کرنے ہیں. افغانستان کا تو ایک مسئلہ ہے اور وہ ایک مسئلہ داخلی. افغانستان میں پشتون اتنی اکثریت میں نہیں ہے جس طرح وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، بلکہ اب تو دنیا نے اس کو بتایا کہ 40-42% سے زیادہ نہیں ہے. پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم 62% ہیں. وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں وہ ایک جب 20ویں صدی شروع ہو گئی اور وہ نیشنل لبریشن موومنٹ شروع ہو گئے تو ہر قوم اپنے آپ کو نیشنل لبریشن موومنٹ میں اپنے آپ کو وہ پالش کرنا چاہتی تھی اور اپنے لیے ایک قومی بیانیہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. پاکستان نے بھی اپنے قومی بیانیہ جو میں نے کہا ڈیفیکٹو ہے، وہ اپنے آپ کو ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی لیے ہم نے بنیادیں فراہم کی.
ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ان کیونکہ وہ جو کچھ تھا افغانستان میں وہ سارا فارسی کا لٹریچر تھا، فارسی کا بڑے بڑے نام تھے فارسی کے، وہ پشتو میں نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک پٹا خزانہ پیدا کیا، اپنے آپ کو پشتونوں کا پشتونزم پہ تکیہ کرنا شروع کیا جو ڈیفیکٹیو ہے. تو لیکن اس کا اثر ہے چونکہ ہم اگنور کرتے رہے، اس کا اثر ہمارے جو پشتو بولتے ہیں یا پشتو کے ساتھ ان کا سروکار رہتا ہے وہ اس کے ماتحت آتے رہے، کیونکہ وہ ہاف ایجوکیٹڈ شاعر ہیں، ہاف ایجوکیٹڈ وہ ہیں رائٹر ہیں. تو وہ پھیلاتے رہے اس کا اثر ہمیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ پشتونزم بیس ہے جو غلط ہے. جو پشتونزم مطلب یہ ہے کہ پشتونزم کا اگر ہم کہیں تو یہ ہمارا پاکستان کا علاقہ ہے، پشتونزم کی بیس افغانستان نہیں ہے. نہ وہاں پہ شاعر گزرے ہیں، وہ سارے ادھر گزرے ہیں. انہوں نے جو دی ہیں وہ کلیم کرتے ہیں وہ غلط ہے. تاریخ میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے قومی بیانیہ اپنایا اور وہ نیشنلزم بنیاد پہ تھا، وہ پشتون نیشنلزم کی بنیاد پہ تھا، اور اس کا اثر ہمارے لوگوں پہ ہوا. اس لیے ہمارے لوگ بھی اسی طرح کا پروپیگنڈا کرتے رہے، اور اس کا جو ہمارے نیشنلسٹ سوکال نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کی ہم نوا بنتے جا رہا ہے، کیونکہ ان کے سیاسی اس میں مفاد میں تھا، وہ بھی انہی کے ہم نوا بنتے جا رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ کام کرنا چاہیے. پہلے تو یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے، پہلے یہاں کے پالیسی میکر نہیں سمجھتے، تو چاہے کہ ہم عام آدمی کو وہ کریں. ہم نے پالیسی میکر کو، میرے خیال میں یہ جو جس موضوع پہ بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے. وہ اس کو سرسری ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ اور ایک سفارتی مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے، ایک ڈیپ روٹڈ مسئلہ ہے. تو سر پالیسی میکرز ہی پالیسی میکنگ میں اس فتنے سے نپٹا جائے، یا اور بھی کوئی طریقہ ہے یا کوئی آپ اسٹریٹجیز ہیں کہ بھائی پالیسی تو پالیسی ہوتی ہے، اس کے ماتحت سارے دوسرے قوانین بنتے ہیں، اس کے ماتحت وزارت خارجہ عمل کرتا ہے، اس کے ماتحت جو ہے نا ہمارے دوسرے قومی ادارے رہتے ہیں وہ اسی طرح کا عمل کرتے ہیں. اس کے ماتحت ہمیں ہماری جو سیکنڈری پالیسیاں اسی ماتحت بنتی ہیں. تو جب بنتی ہیں تو غلط بنتی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں اپنے ذہن میں کچھ کلیئرٹی لانی پڑے گی. وہ کلیئرٹی اگر ہم نہیں لائیں تو یہ مسئلہ رستہ رہے گا. اور ایک سیکشن پشتونوں کا پاکستان کے خلاف رہے گا، پاکستان کے خلاف باتیں کرتا رہے گا، پاکستان کے ایک اسٹیٹ کے خلاف. حکومتوں کے خلاف تو خیر ہے، پارٹیاں ہیں، ہر ایک کا وہ اپنی نظریہ ہوتا ہے، وہ اپوزیشن میں یا پوزیشن میں ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس پہ زیادہ تر اپنے ذہن پہ انحصار کرنا پڑے گا کہ اس کو ہم کس طرح خود بدل جائیں اور خود اب مسئلے کو سمجھیں، تب ہم اس کا علاج ڈھونڈیں گے.